الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم لما سبق والفاتح لمن خلق المعلن الحق بالحق ابو القاسم محمد الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا وأہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی آدائهم اجمعین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون مل کے صلوات پڑھ لیں محمد پروردگار عالم مخدوم کونین کی عزت و عظمت کے صدقہ اس عظیم ترین عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول پوری کائنات میں جان کہیں عزاداران امام مظلوم صف عذاب میں شریک ہو رہے آل محمد کا کریم خالق سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے دعوت عالم ارشاد فرما رہا ہے فصل سوال کرے کون سوال کرے کس سے سوال کرے کیوں سوال کرے فصل اہل الذکر ان کنتم لا نہیں جانتے ہو تو اہل ذکر سے پوچھو اب پوری دنیا میں دو قسمیں ہو گئے ایک وہ ہوں گے جو اہل ذکر ہوں گے اور ایک وہ ہوں گے جو لا تعلمون ہوں گے نہ جاننے والے اور جاننے والے جو اہل ذکر ہوں گے وہ جاننے والے ہوں گے جو مسئلہ پوچھیں گے وہ لا تعلمون ہوں گے نہ جاننے اب آئیے اللہ کے قرآن سے پوچھتے کہ لا تعلمون کون ہے کوئی بھی جاہل اپنی جہالت کو تسلیم نہیں کرتا کیونکہ اگر ایسا کر لے تو جاہل نہ کہتا ہے اپنی جہالت کو کوئی جاہل تسلیم وہ چاہے ابو جہل کیوں وہ اپنی جہالت کا اعتراف نہیں کرتا آئیے ہم اللہ کے قرآن سے پوچھتے ہیں کہ اے قرآن مجید تو بتا کہ جاہل کون ہے جو نہیں جانتے وہ کون ہے تو سورہ نحل میں ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا جب تم ماں کے پیٹ سے باہر آئے تو تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے جب تم اپنی ماں کے پیٹ سے باہر آئے تو تم کچھ بھی نہیں جانتے تم لا تعلمون تھے تمہیں شے کا علم بھی نہیں تھا تو جو ماں کے پیٹ سے جاہل پیدا ہوتا
امی ابو کا بھی پتہ نہیں تھا، وہ تو اپنے لوگوں سے سنا کہ یہ باپ ہے، یہ ماں ہے، تو جاہل۔ بلکہ میں فکرہ بدل کے کہتا ہوں، ہم سند یافتہ جاہل پیدا ہوئے، ہماری جہالت کی سند قرآن میں ہے کہ جب تم آئے تو جاہل تھے، پر نہلانے کی ضرورت تھی، آئے تو نجس تھے، آئے تو کمزور تھے، علی کا مقابلہ سوچ کے کرنا۔ جو محمد کو قرآن سنا رہا ہو وہ جاہل نہیں ہو سکتا، جو کلہ اشتر کو چیر رہا ہو۔ اور جو کلہ اشتر کو چیر دے دنیا میں آتے ہی وہ کمزور نہیں ہو سکتا، اور جسے خدا کعبے میں بھیجے، کیونکہ کعبہ بذات خود طاہر ہے، کسی چیز کی طہارت کو معلوم کرنے کے کول طریقے تین ہے۔ فقہ کیا؟ یہ رومال ہے، کیسے پتا چلے کہ یہ پاک ہے کہ نجس؟ اس کا پہلا طریقہ مالک کہہ دے کہ پاک ہے۔ خدا آپ کو سلامت رکھے۔ اگر مالک کہہ دے کہ پاک ہے تو پاک سمجھو، تو عادل گواہ کہہ دے کہ پاک ہے، آپ پر واجب ہے کہ پاک سمجھو۔ تیسرا اور آخری طریقہ، اپنے ہاتھوں سے پاک ہوتا دیکھ لیں، اپنی آنکھوں سے آپ دیکھ لیں کہ کسی نے آپ کے سامنے اسے دھو دیا تو یہ پاک ہے۔ کتنے پاک ہیں اہل بیت؟ مالک نے کہا انما یرید اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ اہل بیت تم سے کمی کو، عیب کو، نجاست کو، رجس کو ہمیشہ دور رکھے۔ تو میں نے کئی بندے دنیا میں دیکھے ہیں جو مجلسوں میں نہیں آتے، جو ماتم میں نہیں آتے، جو عزاداری میں نہیں آتے، اور بڑے فخر سے کہتے ہیں میں تو مجلس میں نہیں آتا، میں تو ماتم میں نہیں آتا۔ یہ تمہارا کارنامہ نہیں، اس نے دور رکھا ہوا ہے۔ کہ میں دور رکھوں گا، تو اب جس کی فردیت میں نجاست ہو وہ علی اللہ کیسے بنا؟ کیونکہ اس نے دور رکھا ہوا ہے۔ اب کیسے پتا چلے کہ کتنا دور؟ ہر بندے کا دور اور نزدیک مختلف ہے، ہر بندے کا ایک حساب ہے۔ مولوی صاحب بھی تبدیل ہو گئے تھے، قبلہ درود دلانا، انہوں نے کیا پکا ہے جانا کہا؟ مثال کے طور پہ انہوں نے کہا جی روات، کہ پکایا کیا؟ انہوں نے کہا دال، کہ وہ روات، کہ مولانا حلوہ بھی ہے، انہوں نے کہا یہ روات،
پاک رکھے، پاک کرے نہیں، پاک رکھے۔ ایک بڑا یادگار فکرہ خطیب آل محمد علامہ حضرت زیدی سے، انہیں بندے نے جا کے کہا کہ زیدی صاحب پہلے نماز فرض نہیں تھی، آیت آئی پھر نماز فرض ہوئی، آیت سے پہلے نماز فرض نہیں تھی، آیت کے آنے سے پہلے روزہ بھی نہیں تھا، آیت آئی پھر روزے واجب۔ جیسا مقصد بیان کرو، اس نے کہا آل محمد بھی پہلے پاک نہیں تھے، آیت آئی پھر پاک ہو۔ زید صاحب نے فرمایا اس کا مطلب تو یہ ہے کہ اللہ بھی قل ہو اللہ کے آنے کے بعد ایک بنا ہو۔ کیا خدا بھی اس کے آنے کے بعد ایک بنا؟ تو گواہ کہتے پاک ہے تو پاک سمجھو۔ آیت کو لانے والا جبرائیل، پہنچانے والا سید الانبیاء، یہ دو گواہ، اور 13 رجب کو طہارت ہر کسی نے اپنی آنکھوں سے دیکھی۔ پیدا ہوں گے تو جاہل جتنے بھی سارے جاہل، بکری کا بچہ پیدا ہونے کے تھوڑے دنوں بعد ہی چلنے لگے، مچھلی کا بچہ انڈے سے نکلتے ہی تیرنا جانتا تھا، مرغی کا بچہ انڈے سے نکل کے چگنا جانتا تھا، اور یہ بیچارہ مولوی کا بنایا ہوا اشرف المخلوقات، یہ غلط فہمی اتنی پھیلائی جا چکی کہ میری تقریر بھی اثر نہیں کرتی۔ جو انسان اشرف المخلوقات، اس میں تو ابو جہل بھی ہے، کیا خیال ہے؟ انسانوں میں تو ابو جہل بھی ہے، انسانوں میں تو یزید بھی ہے، تو کیا یہ اشرف المخلوقات ہے؟ اشرف المخلوقات صرف 14 ہے، جس کا عقیدہ ساتھ دے وہ، کیونکہ مخلوق میں جبریل بھی ہے، اشرف وہ ہوگا جو جبریل سے افضل ہو، وہ جو اشرف المخلوقات وہ صرف 14۔ ایک فکرہ اور بھی سمجھ، حقوق 2 طرح کے باتیں ہیں، یہ بچپن ہی سے پڑھا دیا جائے، حقوق اللہ اور دوسرے آپ بتائیں حقوق اللہ۔ اس کے فوراً بعد کی مخدوم صاحب جو اگلا سبق پڑھایا جاتا ہے وہ بچے کو یاد ہے کہ اللہ اگر چاہے گا تو اپنے حقوق معاف کر دے، لیکن عباد کے حقوق معاف نہیں کرے۔ بالکل ٹھیک ہے، لیکن کبھی آپ نے سوچا کہ اللہ کے حقوق کیا ہے؟ اللہ کا پہلا حق ہے نماز، روزہ، حج، زکات۔ اب وہ بندے تلاش کرو جن کا حق اسے نماز سے زیادہ پیارا ہے، وہ میرے آپ کے حقوق نہیں ہے، وہ عباد یہ 14 ہے۔ آپ جو چپ رہے آپ کی مہربانی، اگر آپ چپ
سے ایک ادنا بنا. پہلا سوال آپ متفق ہو تو بولیے. یہ ترجمہ کرنے والے مولوی سے پوچھو کہ علی اگر ادنا غلام ہے تو اعلیٰ کون ہے؟ کیونکہ علی جھوٹ نہیں بولتا. جب تک عقیدہ تسلی سے ہر ذہن تک نہ پہنچے آگے بڑھنے کا فائدہ. پھر اگلا سوال ادنا کس لفظ کا ترجمہ؟ انا عبد من عبید محمد. اس میں ادنا کس لفظ کا ترجمہ؟ نمبر 3 مولا علی کو اللہ نے اور پیغمبر نے مصطفیٰ کا نفس کہا. یہ ایک نور کے 2 ٹکڑے ہیں، جنس ایک، تینت ایک، خالق ایک، مخلوق ہے. نمبر 4 مولا علی کو غلام کہنے سے پیغمبر کی رسالت خطرے میں پڑ گئی، کیونکہ مولا علی اس دنیا میں کیا بن کر آئے؟ یقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب. اگر یہ کافر تجھے رسول نہیں مانتے نہ مانے، ان سے کہہ دے میری رسالت کی گواہی کے لیے ایک اللہ کافی ہے، اور دوسرا وہ جو کل کتاب کا عالم ہے، جو اللہ علی کے بغیر، جو اللہ علی کے بغیر، جو اللہ علی کے بغیر خود محمد کو کافی نہ ہو، وہ امت کو علی کے بغیر کافی کیسے ہے؟ ایک اللہ کافی نہیں. تو مولا علی کون ہے؟ گواہ. کس کے گواہ؟ رسالت. غلام کی گواہی آدھی ہوتی، غلام کی گواہی آدھی ہوتی. اگر مولا علی غلام تھے گواہی آدھی ہوتی. سارے بھاگ جاتے تھے، علی نہیں بھاگتا تھا. ان کے بھاگنے سے فرق کوئی نہیں پڑا. علی چلا جاتا تو رسالت ختم ہو جاتی. وہ جو ہے یہ نہیں ہے. آپ کو یاد ہے جب کافروں سے ایگریمنٹ ہو رہا تھا صلح حدیبیہ کے بعد، علی نے لکھا محمد رسول اللہ کی طرف سے، کافروں کی طرف سے سہیل آئے ہوئے، اسے کہا یہ کاٹے. اگر ہم آپ کو رسول مانتے ہوتے تو جنگی کیوں کرتے؟ نبی نے فرمایا علی کاٹ دی. علی نے قلم رکھ دی. میرے مولا نے قلم رکھ دی. پیغمبر نے خود قلم اٹھایا اور رسول اللہ کاٹا اور محمد ابن عبداللہ لکھا. بندے کہتے ہیں نبی نے کاٹ دیا، علی نے کیوں نہیں کاٹا؟ عقل کے دشمنوں، تمہاری سمجھ میں یہ چھوٹا سا مسئلہ بھی نہ آیا؟ تم اس دنیا کی عدالتوں والوں سے پوچھ لو کہ ابن معظم رضوی صاحب مدعی مقدمہ واپس لے سکتا ہے، گواہ گواہی سے نہیں پھیر سکتا. مدعی سے ہے تو واپس لے سکتا، لیکن گواہ نہیں پھیر سکتا، کیونکہ میرا مولا گواہ تھا.
سمجھتے ہیں. فرمایا جتنا علم تھا اتنا پوچھا نہیں گیا, جتنا میں دینے والا تھا اتنا مانگا نہیں گیا. حسرت تھی کہ کوئی پوچھتا, حسرت تھی کوئی بات. اب اگلا عجیب سوال سن. بندے نے کہا یا علی آپ کی سب سے بڑی فضیلت کون سی ہے؟ جو مسجود فضائل, جسے فضائل کی تمنا نہیں, فضائل اسے ڈھونڈتے. علی کو فضائل چاہیے ہوتے تو کعبے میں دروازہ کھول کے جاتا. فضائل کو علی چاہیے تھا, دیوار پھٹ گئی. اس علی سے پوچھا آپ کی سب سے بڑی فضیلت. مولا نے یہی آیا کہ میں اللہ کے ساتھ محمد کی رسالت کے گواہ ہوں. یہ فکر نہیں ہے, یہ مقصروں کی موت ہے. اللہ کے ساتھ مصطفیٰ کی نبوت کے گواہ. مقصروں کی موت کیسے؟ ایک معاملے میں دو گواہ ہو تو ان کی تین چار چیزیں برابر ہونی چاہیے. دونوں کا علم برابر ہو, دونوں کا عادل برابر ہو, دونوں کا یقین برابر ہو. تو سامعین گرامی, ہم پیدائشی جاہل, جب پیدا ہوئے تو صرف پینا جانتے تھے. ماں کا دودھ اس نے سکھا کے بھیجا, کیونکہ رزق کی ذمہ داری اسی کی. اس نے پیسوں کا وعدہ نہیں کی, رزق کا وعدہ نہیں. ہم اس سے اس لیے ناراض ہو جاتے ہیں کہ ہم پیسے مانگتے ہیں. کبھی کبھی پیسے آ جاتے ہیں, رزق اٹھ جاتا ہے. کروڑوں روپے موجود ہوتے ہیں, کھا کچھ نہیں سکتے. کھانا کھا لے, میں نے گولی کھائی. اس نے وعدہ کیا ہے رزق, وہ ICU میں نالیوں کے ذریعے بھی جا رہا ہو. ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی بھوکا سو وہاں بھی پہنچا. جو اس کا وعدہ رزق صرف پینا جانتا. یہ پتہ نہیں ہوتا کہ کس کا دودھ پینا ہے اور کس کا نہیں پینا. موسیٰ نے 70 دائیوں کا دودھ نہیں پیا, تو جب تک موسیٰ جیسے نہیں تو محمد جیسے کیسے؟ کچھ نہیں جانتے تھے. سانس لینا آتی تھی اور پینا جانتے. پھر آہستہ آہستہ اس نے ہمیں کمزور پیدا کیا. مولا علی سے پوچھا گیا کمزور کیوں پیدا کیا؟ فرمایا اس کا رحم. اس کمزوری پہ ترس کھا کے ماں رک جاتی ہے. ماں کی وجہ سے باپ رک جاتا.
یہ اس کی حکمت تھی کہ اس نے ہمیں کمزور پیدا کیا. پھر علم آتا گیا اور علم دو طریقوں سے، یا پڑھنے سے یا سیکھنے سے. تیسرا طریقہ کوئی نہیں، یا پڑھنے سے یا سیکھنے سے. پڑھنے والے کو کہتے ہیں علم، سیکھنے والے کو کہتے ہیں ہنر. روٹی کیسے پکائی جاتی ہے یہ میں بھی جانتا. آٹا گوندنا، آٹے کو پانی میں ڈالو، ملتے رہو، پھر وہ آٹا گوندا جائے. یہ علم ہے. اصلی پکانی پڑے تو ہنر ہے. ہو سکتا ہے کہ علم میری طرح ساروں کو، ہنر چند شریف لوگوں کو آتا ہوں. کہ ہر بندہ تو اتنا بڑا کارنامہ انجام نہیں دے سکتا. کسی کو یہ نعمت نصیب ہوتا ہے. تو سامنے کہ مذہب اہل بیت میں بیوی پر گھر کے کام واجب نہیں. آپ بالکل داد نہ دیں. یہ مذہب اہل بیت ہے. مذہب محمد و آل محمد میں بیوی پر واجب نہیں کہ جھاڑو دے، کپڑے استری کرے، روٹی پکا کے کھلائے. ایسا کرتی ہے تو آل محمد کی کنیز ہے. جو چپ ہے وہ ہاتھ بٹوا دیا کرے. کوئی آئے تو کچھ نہیں جا سکتے. پھر علم حاصل کرنا شروع کی. کتنا علم حاصل کیا؟ رات میں دن کرتے. یہ جو قصر امام موسیٰ کاظم میں رات کے وقت اتنی روشنی، یہ علم کی وجہ سے. یہ جو میری نخیف آواز پتہ نہیں کہاں تک جا رہی، یہ علم سے. علم نے مہینوں کا سفر گھنٹوں میں کر. ہوائی جہاز علم ہے، کمپیوٹر علم ہے، ٹیلی فون علم ہے. اور قرآن کہتا ہے اِلَّا قَلِيلًا، تمہارے پاس تو بہت تھوڑا سا علم ہے. تو جب تھوڑے سے علم والا اتنے کمال دکھا سکتا ہے تو جو پورا گھر کلے کتاب کا عالم ہے. یہ تھوڑے علم والے کا کمال ہے. اس نے اتنے کرشمے دکھا. اور جو کلی علم کے مالک، یا ایک حدیث پڑھتا ہوں اور دعا حاصل کرنے کے لیے پڑھتا ہوں. امام محمد باقر علیہ السلام. اور میری ان چھوٹے بچوں سے گزارش ہے کہ کبھی اس حدیث کو نہ بھولیں، ساری زندگی یاد رکھیں. آپ کے 5ویں امام نے فرمایا لوگوں کا علم باہر سے اندر آتا ہے، آل محمد کا علم اندر سے باہر آتا ہے. لوگ دیکھتے ہیں، سیکھتے ہیں، پوچھتے ہیں. یہی میرا 5واں امام حشام کے دربار میں. لیکن فکرہ قابل توجہ
سے بھی کبھی لڑائی نہیں. جو ادھر سے آتے ہیں وہ نہیں لڑتے. جو ادھر والے ہیں، ایک دلیل اور بھی سنیں. قرآن ادھر سے آیا، ساری دنیا میں ترجمہ ادھر سے کیا مولوی نے. ساتھ والی مسجد سے ساتھ والی مسجد والے کا ترجمہ اختلاف ادھر والے کرتے ہیں، ادھر والے. دو امام کٹھے، پانچواں امام چلا. راستے میں عیسائیوں کا چھرمٹ جا رہا تھا، ٹولیاں. مولا کو پتا تھا، لیکن علم امامت سے تاریخ نہیں لکھوائی جا سکتی. خود ہی پتا تھا، نہ پوچھتے تو ہمیں کیسے پتا چلتا. میں کہ کہاں جا رہے ہو؟ عیسائیوں نے کہا کہ ہمارا ایک زبردست عالم ہے، سال میں ایک دفعہ زیارت کرواتا ہے، پہاڑ کی چوٹی پر رہتا ہے. ایک دفعہ سال میں عبادت چھوڑ کر ہمیں شکل دکھا، ہم زیارت کرنے جائیں. پانچویں امام نے چھٹے امام سے فرمایا ہم بھی چلے. زیارتیں چل پڑی. وہ جو خود زیارت تھے چل پڑی اور سامنے جا کر بیٹھے. دونوں امام، خدا کی قسم تاریخ کے فکرے، وہ سامنے آیا پہاڑ، سارے اسے دیکھتے تھے. سارے اسے دیکھتے تھے اور یہ یوسف زہرا کو دیکھتا تھا. اور عیسائی حیران ہو گئے برباد سری جب اس نے پہاڑ چھوڑا اور مولا کے پاس رستے میں دیکھ رہا تھا اترتے اترتے کہ یہ بادل ان پر سایہ نہیں قدرت. اس نے دل میں سوچا اور جب ارادوں کی بولیاں سمجھے اسے امام کے ارادے کی ایک زبان ہوتی ہے، اسے امام سمجھتا. اس نے دل میں سوچا کہ قدرتاً بادل کا سایہ ہے. پانچویں امام نے چھٹے امام سے کہا اٹھو بیٹا ادھر چلو. امام چلے، بادل کا پروٹوکول ساتھ چلا. وہ سیدھا آ کر امام کے قدموں میں گر گئے. آپ آخری نبی ہیں. امام نے فرمایا تو پہاڑ پہ چڑھا رہا، وہ آ کر چلے گئے. پہاڑ پہ چڑھ جانے والوں کو نبی کہاں ملتا؟ پہاڑ پہ اور وہ آ کر ایلیا ہے. دوسرا سوال کیا اس نے، فرمایا نہیں. ایلیا بھی چلے. اس نے کہا کہ عالم ہے، آپ عالم. جو میرے مولا نے جواب دیا اس کا واجد قیامت تک باقی ہے. فرمایا لستو بجاہل، ہم جاہل نہیں ہیں. جنہیں سمجھ آئیے خدا ان کی معرفت میں اور اضافہ کرے، جنہیں بات سمجھ نہیں آئی انہیں سمجھاتا ہوں کہ مستری کا عالم ہو سکتا ہے کہ فزکس کا جاہل ہو، شماریات کا عالم
آسان کر دیتا ہے، معلومات آسان، پھر معلومات کی فہرست بنانا آسان، مجہولات کی فہرست بنانا مشکل، اب لفظوں کو بھی آسان ہے، آپ کیا جانتے ہیں یہ بتانا آسان، آپ کیا نہیں جانتے یہ بتانا مشکل اور آسان کر دیتا۔ آپ کے گھر میں کون سی کمپنی کا ٹیلی ویژن ہے یہ بتانا آسان، کس کس کمپنی کا نہیں ہے یہ بتانا مشکل، مجلس میں کون کون آیا یہ بتانا آسان، کون کون نہیں آیا یہ بتانا مشکل۔ امام نے کہا ہم جاہل نہیں، کوئی ایسا علم نہیں جسے ہم نہ جانیں۔ اس نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا، امام شام پہنچ گیا، پانچویں امام کی ضعیفی کا زمانہ، دو پشتیں ہو گئی تھی، ذوالفقار کو نیام میں رکھے، اور سامنے حشام تیر اندازی کرتا، آج اس ملعون کے سارے نشانے خطا جاتے، امام نے قدم رکھا، اسے تیر چلا، نشانہ ادھر تیر ادھر، فائٹ بال سے بھی زیادہ، دربار حشم واہ بادشاہ، تیر چلا، اچانک اس کی نظر امام پر پڑی، اپنی شرم خفگی دور کرنے کے لیے تیر کمان امام کو دے، آپ ذرا نشانہ بنائیں۔ اس جاہل کی کوشش تھی کہ جیسے میرا مذاق اڑا ہے، امام بڑھاپے میں ہے، نشانہ لگے گا نہیں، لوگ ہنس پڑیں گے، میری بات بھول جائیں گے، امام کی بات کو یاد رکھیں گے۔ امام نے 2 دفعہ منع کیا، لیکن جب وہ باز نہ آیا تو میرے پانچویں امام نے بغیر نشانہ باندھے، بغیر آنکھ کو بند کیے، بغیر سانس کو روکے، بغیر ٹکٹکی نگاہ کی لگائے تیر کو چھوڑا، وہ عین نشانے کے سینٹر میں لگا، جیسے ہی سینٹر میں لگا تو اس نے کہا یہ تکا لگا ہوگا، اس نے دوسرا تیر دیا، مولا ذرا یہ نشانہ چلائیے، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں اب پہلا تیر تو نشانے کے سینٹر میں لگا کھڑا ہے، دوسرا کہاں لگے؟ امام نے تیر چلایا، وہ پہلے تیر کی پوسٹ میں جا کر اسے اندر کھسیٹتا ہوا، تیسرا تیر، چوتھا، پانچواں، ہر جو تیر جاتا تھا وہ پہلے تیر کی پوسٹ پر اسے دیوار میں ٹھکیل کر نشانے کے اوپر، کیونکہ ذرا سا بھی تیر ادھر ادھر ہو جاتا تو اسے شکاری کہتے ہیں کہ نشانہ خطا ہو گیا، اور جیسے خطا ہو جائے وہ معصوم نہیں ہوگا۔ مسافران دست بلا
میں پہنچ گئے. رات کے اس وقت مٹی پہ بیٹھ کے غریب کو رونے والوں، مٹی کا گرداب اڑا تھا اور بہن کے محمل تک کربلا کی مٹی پہنچی تھی. تو آج کے دن بی بی نے فرمایا تھا حسین جلدی کر اس زمین سے نکل. کہ کیوں بہن؟ رو کے کہتی ہے اس مٹی سے تیرے خون کی خوشبو آ رہی. چنانچہ روایتوں میں ہے 6 سواریاں بدلی. امام حسین کوئی سواری نہیں تھی. فرمایا اکبر، عباس، یہ پاس سے بستی والوں کو بلا کے لے. بستی والے آ گئے. امام حسین نے پوچھا اس علاقے کا کیا نام ہے؟ پہلی آواز آئی مولا اس کا نام ہے نینوا. فرمایا کوئی اور نام؟ مولا دست ماریا. کوئی اور نام؟ مولا ریگزار ارمیا. اور امام نے پوچھا کوئی اور نام؟ تو جو سب سے پیچھے بوڑھا کھڑا تھا اس نے اپنی ابروؤں کو اٹھایا اور قریب آ کے کہتے ہیں فرزند رسول یقال لہا کرب و بلا. اس گھر میں روتے ہو بی بی زہرا کا صدقہ خدا آپ کو دنیا کی کسی کا پہ نہیں. ایک ظالم ماریا دست نینوا کربلا. حسین نے کہا یہی یا میرے مولا کے منہ سے یہ فکریں نکلے. وہ پورا ہاتھ جوڑ کے کھڑا. اس نے کہا تو رسول کا بیٹا ہے، ہم تیری ریت منت کرتا ہوں اس زمین پر نہ رہے، کیونکہ یہ زمین کسی نبی یا اس کی اولاد کو کبھی راس نہیں آتا. فرمایا اسی کو بسانے کا تو وعدہ رکھے. مالک کون؟ بنو اسد. کتنے کی بیچو؟ 3 طریقوں سے میرا مولا اس زمین کا مالک ہے. جس جگہ پر امام حسین کی قبر ہے یہ ابراہیم کا گھر تھا اور حسین وارث ابراہیم ہے. یہ حسین کی ملکیت ہے. دوسرا یہ شط الفرات، ایک دریا بہ رہا تھا، پھر ایک نہر بہ رہی تھی القبا جو فرات سے نکل کے فرات میں جاتی تھی. اور دریا کے کنارے کی زمین دریا کی ہوتی ہے اور دریائے فرات بی بی فاطمہ کا حق مہر تھا. یہ سیدۃ النساء العالمین کو پھر حسین نے خریدا تھا اسے اور جو قبالہ لکھا گیا تھا رجسٹری اس کے نقشے میں دریا لکیر بن کر بہتا تھا. 22 مربع میل تک حسین نے دریا کی قیمت بھری تھی. شاید صدی تھوڑے بندوں کو بات سمجھ آئیے. انہوں نے ہائے کیے خریدے ہوئے دریا سے ماں کے حق مہر سے حسین کے عسکر کو 2 قطرے پانی میں
چنانچہ لکھا کہ 7,000 دینار کی حسین نے وہ زمین خریدی، ساری قیمت غریب دینے لگا، بہن سامنے آ گئی، آواز دے کے کہتی ہے میں جو تیری برابر کی حصہ دار ہوں، پھر ساری قیمت تو کیوں دیتا ہے؟ آدھی قیمت تو دے، آدھی قیمت میں دیتی ہوں، میں جعفر تیار کی بہو ہوں۔ 30,000 زینب عالیہ نے دیے، 30,000 حسین ابن علی نے دیے، لیکن نہ حسین نے اپنے نام کرائی، نہ زینب نے اپنے نام کرائی، شبیر نے بھی اکبر کے نام کرا دی، زینب نے بھی اکبر کے نام کرا دی، اس لیے اسے علی اکبر کی شاگیر کہتے ہیں۔ علی اکبر سے زیادہ حسین خواب تھا، اس نے ساری زمین بنو اسد کو ہبا کر، حسین نے فرمایا میں یہاں رہنے کے لیے نہیں آیا، ہمیں قتل کر دیا جائے گا۔ اگلے فکرے صدی اتنے بڑے غربت کے فکرے ہیں، رو کے غریب کہتے ہیں زمینیں تم رکھ لو، بدلے میں بس اتنی مہربانی کر لا میں اللہ کی ساری کائنات غریب زہرا کے اس فکرے میں قربان کرو۔ رو کے میرا مولا کہتا ہے زمینیں تم رکھ لو، بس اجرت یہ ہے اگر کوئی ہماری قبروں کا پتہ پوچھتے ہوئے اس علاقے میں آ جائے تو اسے بتانا یہ حسین غریب کی قبر ہے۔ اگر کوئی ہماری قبروں کا پتہ پوچھتا ہوا آ جائے، دوسری وصیت میرے زباروں کو 3 دن مہمان رکھنا، کربلا جانے کا شوق کیا کرو، تمہیں حسین کی طرف سے دعوت ہے۔ غریب نے تمہیں اپنا مہمان بننے کی دعوت دی۔ تیسرا فکرہ، کائنات غربت میں اس سے بڑے فکرے نہیں ہو سکتے، تم کرتے کیا ہو؟ فرزند رسول ہم کھیتی باڑی کرتے، جب یہ ہمیں قتل کر کے چلے جائے تو تم کھیتی باڑی کے بہانے آنا اور قبریں کھود کے ہمیں دفن کر۔ کوئی آنکھ نہیں جو رونے کی عبادت سے محروم ہو، لیکن شاید میں یہ فکرہ کہتا ہوں جہاں دعوت حضرات تشریف فرمائیں، بالخصوص سادات عظام سے پہلے معافی مانگ کر کے میں ان کی کنیز کی اولاد ہوں۔ جتنے سید بیٹھے ہو، چاہے کوئی ایک دن کا بھی سید ہے، مجھے اس فکرے میں پہلے معافی دے گا پھر میں یہ فکرہ پڑھوں گا۔ معافی اس لیے نہیں کہ فکرہ غلط ہے، معافی اس لیے کہ فکرہ بڑا سخت ہے۔ جب زینب کے ہاتھ میں رسیاں آ گئی اور عمر ابن سعد لاشوں کو دفن کر رہا تھا تو بی بی زینب نے پوچھا عمر سعد تو بستر پہ رو گے؟ اگر فکرہ سنا عمر سعد کیا میرے بھائی کو بھی دفن کرے گا؟ بے غیرت آگے سے کہتا ہے زینب ہم صرف مسلمانوں کو دفن کر رہے ہیں۔
کھود سکتا. اگلا فکرہ سنو گے تو جتنے شیعہ ہو تمہاری ہائے نکل جائے گی. پھر حسین نے بنو اسد کے بچوں کو بلایا اور رو کے کہا اگر تمہارے ماں باپ حکومت سے ڈر کے نہ آئے تو تم کھیلنے کے بہانے آنا. اچھا مولا عورتیں تو قبر نہیں کھود سکتی, بچے تو گڑھے بھی نہیں کھود سکتے, پھر بچے کیا کریں؟ رو کے کہا تم اپنی مٹھیوں میں مٹی اٹھا کے ہماری لاشوں پہ پھینکتے رہنا, تمہارا کھیل ہو جائے گا. بات کر کے فکر تمہارا کھیل ہو جائے گا, ہماری لاشیں دفن ہو جائے گی. 1400 سال گزر گئے, آج تک بنو اسد کے مرد, بنو اسد کی عورتیں, بنو اسد کے بچے شام غریبہ میں ہاتھوں میں بھیل سے اٹھا کے کربلا کے میدان میں لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین. مولا تو نے بلایا تھا, ہم تیری لاشیں کو دفن کرنے کے لیے. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ عَلَىٰ لَعْنَةِ اللَّهِ وَغَضَبِهِ. ربنا تقبل منا, اپنے ہاتھوں کو چہروں کے برابر اٹھا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم تب علينا انك انت التواب الرحيم. اے مسلمانوں کے دربار سے باپ کے نوکروں سے چھڑکے کھا کر روتی ہوئی واپس آنے والی بی بی زہرا اپنے بچے کی مجلس سے کسی کو خالی واپس نہ, سب کی دعائیں قبول کر, سب کی حاجتیں قبول کر, بے اولادوں کو اولاد عطا کر. بالخصوص قبلہ نظام شاہ صاحب کو اولاد نرینہ عطا فرما. جو بے روزگار ہے انہیں روزگار نصیب کر, جو بے گھر ہے انہیں گھر عطا کر. جس جس کے دل میں جو دعا ہے, بی بی آپ ساری دعاؤں کو جانتی ہے, ساری حاجتوں کو جانتی ہے. تجھے اپنے امیر بیٹے حسن اور غریب بیٹے حسین کا واسطہ ہماری دعائیں پوری فرما, ہماری منتیں پوری فرما, ہماری مرادیں پوری فرما. ارباب سکندر صاحب کی والدہ نسیم اکبر صاحب کے درجات بارگاہ شہادانی کونین میں بلند فرما. سید جلال حیدر 5.5 سال کا ہے, بلڈ کینسر میں مریض خدا ہے, اسے صحت عطا کر.